پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ کس طرح سعدیہ پر ایک بڑے سے اژدہے نے حملہ کر دیا تھا، پھر کس طرح وہ بچی اور اپنے بھائیوں سے مل گئی۔ پھر انہوں نے ایک مرتے ہوئے شیر کو دیکھا، ساتھ ہی ارشاد کسی اندیکھی مخلوق سے باتیں کرتا ہوا ایک گہری دھند میں کھو گیا۔ شہباز احمد کے بچے آخرکار ان کے پاس پہنچ ہی گئے، سوائے ارشاد اور سعدیہ کے۔ سعدیہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ کہاں گئی تھی؟ کس کی تلاش میں گئی تھی؟ کون ہے وہ عورت جو ان سب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ کس لیے مردوں کی جان لیتی ہے؟ اب بڑھتے ہیں آگے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ارشاد کو کیسے اس لڑکی کے شر سے بچائیں گے؟ اس بار شہزاد نے پریشانی کے عالم میں کہا، قرآن پاک کے ذریعے مجھے معلوم ہے کہ وہ لڑکی نوجوان لڑکوں کو، مردوں کو کہاں لے کر جاتی ہے، اس کا گھر کہاں ہے۔ میں آپ کو اس کے گھر لے جا سکتا ہوں، لیکن اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں، کیونکہ آج تک جو بھی عامل یا عالم، بڑے سے بڑا عامل وہاں گیا ہے، وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا ہے۔ کہا جاتا ہے وہ اندر ہی ان کی لاش کے ٹکڑے کر دیتی ہے اور ان کو کھا جاتی ہے، ان کا خون پیتی ہے۔ میں بھی اس لڑکی کے گھر کے دروازے تک نہیں گیا، بس مجھے اس کے گھر کا راستہ پتا ہے جہاں وہ نوجوان لڑکوں کو لے کر جاتی ہے۔ کیا اس گھر کا راستہ جنگل کے دوسرے کنارے کی طرف جاتا ہے؟ عرفان نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ جی ہاں بالکل، لیکن تم کیسے جانتے ہو اس کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ ہم نے ارشاد کو دھند میں وہیں سے غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جس اندیکھی مخلوق سے باتیں کر رہا تھا وہ اس کو وہیں لے کر جا رہی تھی، تبھی اس کو ہماری آواز نہیں آئی۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، اب ہم دیر نہیں کریں گے، میں فوراً اس لڑکی کے گھر کی طرف جانا چاہتا ہوں، شہباز احمد نے کہا۔ لیکن وہاں جانے سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ لڑکی انسان نہیں ہے، ایک عاصبی مخلوق ہے۔ یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جوڑے بنائے ہیں، یعنی مرد اور عورت کے جوڑے، اسی طرح جنات میں بھی جوڑے کی شکل میں مرد اور عورت ہیں۔ وہ لڑکی جنات میں سے ہے اور جن زادی ہے، شیطانی طاقت رکھتی ہے۔ جنات میں بھی کچھ جن شیطانی ذہنیت اور طاقت کے ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، انسانوں کو کھا جاتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لڑکی نے بھی بڑے شیطان سے وہ ساری طاقتیں لے رکھی ہیں، لہٰذا اس کا مقابلہ کرنا اور آپ کے بیٹے کو چھڑانا تقریباً ناممکن ہوگا۔ لیکن ہر مومن مسلمان کا یہ پختہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہر چیز ممکن ہے، اور قرآن پاک ایسی شیطانی مخلوقات پر ہتھوڑے کی طرح برستا ہے، انہیں آگ لگ جاتی ہے اور انہیں کچھ پل میں خاک میں ملا کر رکھ دیتا ہے، راکھ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ صرف چلنے کی تیاری کریں۔ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی جھوپڑی میں موجود الماری میں سے تقریباً 6 قرآن مجید نکالے اور ان سب کے ہاتھوں میں ایک ایک قرآن مجید تھما دیا۔ خود بھی مولوی عبدالرحمان نے ایک قرآن اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، پھر انہوں نے اپنی تسبیح اپنی جیب میں ڈالی اور ان کے ساتھ جھوپڑی سے باہر نکل گئے، اور پھر مولوی صاحب ایک سمت کی طرف تیز قدموں کے ساتھ بڑھنے لگے۔ وہ سب ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں ارشاد دھند میں ان سب کی نظروں کے سامنے سے غائب ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر مولوی صاحب نہیں رکے اور چلتے رہے۔ آخر پتھریلا راستہ شروع ہو گیا۔ وہ سب حیرانگی کے عالم میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ان کے دل دھک دھک کر رہے تھے اور سانس پھول رہی تھی۔ تبھی وہ سب چونک اٹھے۔ اپنی منزل تک وہ پہنچ چکے تھے۔ ان سب کی نظروں کے سامنے ایک بہت بڑا سا پرانا بنگلہ بنا ہوا تھا، جس کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا تھا۔ اندر ایک اجڑا ہوا باغ تھا، سبزہ نام کی چیز ہی نہیں تھی، ہر طرف کانٹے ہی کانٹے تھے۔ بہت ہی پرانا ویران سا وہ باغ تھا، بلکہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ مولوی صاحب دروازے سے اندر داخل ہوئے اور باغ کی زمین پر غور سے دیکھتے ہوئے رک گئے۔ انہیں رکتے ہوئے دیکھ کر وہ سب بھی حیرت کے عالم میں وہاں ٹھہر گئے۔ کیا دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب؟ شہباز احمد نے بے چین ہو کر کہا۔ کچھ نہیں، بس دیکھتے جائیے۔ مولوی صاحب بھی اپنے دائرے میں آ کر کھڑے ہو گئے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے۔ ان سب نے بھی تلاوت شروع کر دی۔ کچھ دیر تک تلاوت کرنے کے بعد ان کی سخت آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ اب آپ سب چپ رہیں گے، صرف میں تلاوت کروں گا، آپ سب میری تلاوت کو غور سے سنیں گے، نہایت سرد لہجے میں انہوں نے کہا۔ وہ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ مولوی صاحب نے بآواز بلند تلاوت شروع کر دی۔ دوسرے ہی لمحے ان سب کو کان پھاڑ دینے والی چیخوں کی آواز آئی۔ وہ چیخیں اتنی بھیانک تھیں کہ ان کو اپنے کان پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ گھبرا رہے تھے، ان کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ان چیخوں کو سن کر ان سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جبکہ مولوی صاحب بسطور بلند آواز سے سورہ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ شیطانی لڑکی سعدیہ کا گلا دبا کر اسے مار دینا چاہتی تھی، اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس کا ہاتھ لمبا ہوتا چلا جا رہا تھا۔
وہ گھور کر سعدیہ کو دیکھ رہی تھی اور سعدیہ کی آنکھوں میں خوف کا سمندر تھا۔ وہ بے پناہ خوف کے ساتھ پیچھے ہٹتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ یہ دیکھ کر اس خبیث لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دوسری طرف سلطان پریشان ہو کر بہن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا۔ پوری کوشش کے باوجود اس کے قدم زمین پر چپکے ہوئے تھے۔ تبھی شیطانی لڑکی کے دونوں ہاتھ سعدیہ کے گلے کی طرف گئے، لیکن اس وقت اس کے منہ سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ سعدیہ اور ارشاد حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ لڑکی سعدیہ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں میں ڈال کر چلانے لگی، میرے گھر کے باغ میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ کون شخص ہے جس نے اتنی جرأت کی؟ لڑکی نے دھاڑ کر کہا۔ اس کی بات سن کر سعدیہ اور ارشاد حیرت میں ڈوب گئے کہ ہمارے گھر والے آ چکے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی ہمارا اپنا موجود ہے۔ انہوں نے اپنے کان باغ کی جانب کر دیے تو انہیں بھی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی، اور پھر ایک شخص نے بلند آواز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ دوسرے ہی لمحے اس لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ نظر آنے لگی۔ وہ بری طرح سے چلانے لگی، اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسنے لگی۔ سعدیہ اور ارشاد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان دونوں نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت بلند آواز سے شروع کر دی۔ اب تو وہ شیطانی لڑکی اس حد تک پریشان اور بے چین ہو گئی تھی کہ اپنا سر دیوار پر مارنے لگی، یہاں تک کہ اس کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ پھر وہ بدحواسی کے عالم میں کمرے سے نکلی اور نیچے کی طرف بھاگی۔ سعدیہ اور ارشاد بھی اس کے پیچھے دوڑے۔ ارشاد کے قدم اب بآسانی زمین سے اٹھ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے اس کے قدم زمین سے چپک گئے تھے، لیکن اب وہ زمین پر بے حد آسانی سے دوڑ رہا تھا۔ آگے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ دونوں اس خبیث لڑکی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہاں وہ لڑکی سیڑھیاں اترتے ہوئے گھر کے دروازے پر پہنچی اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ ارشاد اور سعدیہ بھی اس کے پیچھے آ گئے تھے، اور پھر ارشاد، سعدیہ اور وہ لڑکی تینوں چونک اٹھے۔ سامنے مولوی عبدالرحمن، شہباز، شہزاد، عرفان، عمران اور عدنان کے ساتھ کھڑے سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ارشاد، سعدیہ اور وہ لڑکی تینوں گھر سے باہر نکل آئے۔ شہباز اور شہزاد اس لڑکی کو دیکھ کر فوراً پہچان گئے۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جو ہمیں بھٹکا کر جنگل کی دوسری جانب لے گئی تھی، ہمارے بچوں سے الگ کر دیا تھا جب ہماری گاڑی خراب ہوئی تھی۔ وہ لڑکی خونخوار نگاہوں سے مولوی عبدالرحمن کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر آگے بڑھ کر ان پر حملہ کرنے کی اس نے کوشش کی، لیکن وہ منہ کے بل زمین پر گری، اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکی۔ مولوی صاحب نے جو بنایا تھا وہ اٹھ کر حیرت کے ساتھ مولوی کو دیکھ رہی تھی کہ وہ تلاوت روک دے، کیونکہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ اس پر ہتھوڑی کی طرح برس رہا تھا، لیکن وہ بدستور سورہ بقرہ کی تلاوت کیے جا رہے تھے۔ آخر اس لڑکی کے اوسان خطا ہو گئے۔ اب وہ پاگل ہو گئی تھی غصے سے، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور چہرہ بھیانک سے بھیانک ہوتا جا رہا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے بال کھول دیے اور شیرنی کی طرح غرانے لگی۔ اس کی وہ حالت دیکھ کر سب کانپ اٹھے۔ لڑکی کے چہرے پر جنونیت چھا گئی۔ اس نے ارشاد کی طرف پلٹ کر دیکھا اور پھر بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے گلے پر دونوں ہاتھ جما دیے اور خون خوار انداز میں دھاڑی، تو میں اس لڑکے کو تم سب کے سامنے زندہ نگل جاؤں گی، وہ گرج کر بول رہی تھی۔ اس کے اس قدم پر ان سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ بازی ایک بار پھر اس کی طرف پلٹ گئی تھی۔ انہوں نے بے بس نگاہوں سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب نے نفی میں سر ہلا دیا، لیکن شہباز احمد اپنے بیٹے کو اس طرح موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ تلاوت روک دیجیے مولوی صاحب، میرا بیٹا مر جائے گا، وہ زندہ نگل لے گی ہمارے سامنے، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بیچارگی کے عالم میں شہباز کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کو اور اس کے ہاتھ میں جکڑے ہوئے ارشاد کو، جس کی سانس رک رہی تھی کیونکہ اس نے بہت بے دردی سے اس کی گردن کو جکڑا ہوا تھا۔ اب انہیں اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ قرآن کی تلاوت بند کر دیں۔ اسی وقت ان پہ وہ لمحے سب سے زیادہ بھاری تھے، سب کا دل دہلا رہے تھے، سب کی آنکھوں میں بے بسی اور بے قراری صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ آخرکار مولوی صاحب تلاوت روکنے لگے، لیکن تبھی اچانک اس شیطانی لڑکی کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ سعدیہ نے پیچھے سے اس کی ٹانگ پر اپنا گھٹنا پوری قوت سے مارا تھا۔ لڑکی ابھی سنبھل بھی نہیں سکی تھی کہ سعدیہ کا ایک بھرپور مکہ اس کی گردن پر پڑا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ارشاد کے لیے اتنا موقع کافی تھا۔ وہ بھڑک کر بھاگا اور لڑکی کی پہنچ سے دور چلا گیا۔ یہاں مولوی صاحب اب تک تلاوت جاری رکھے ہوئے تھے۔ لڑکی کے منہ سے اب مسلسل تکلیف کی آوازیں نکل رہی تھی اور درد بھری چیخیں۔ آخر اس کے منہ سے آخری دل دہلا دینے والی چیخ نکلی، اور پھر وہ دوسرے ہی لمحے زمین پر گری۔ زمین پر گرتے ہی اس کی زبان سے نکلا، شیطان سلامت رہے۔ لڑکی نے کراہتے ہوئے
आखिरी जुमला कहा और फिर वो उन सब की आंखों के सामने अचानक वहां से गायब हो गई। वो सब धक से रह गए और मारे हैरत के उस जगह को देखने लगे जहाँ कुछ देर पहले वो खबीस जिन्नाती लड़की गिरी थी, लेकिन अब वहाँ कोई भी नहीं था। मौलवी साहब एहतियातन सूरह बकरा पढ़ते रहे। काफी देर के बाद उन्होंने तिलावत रोक दी। अब उन सब की आंखें आसमान की तरफ शुक्राने के तौर पर उठी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, उन सब के मुंह से एक जबान होकर निकला। फिर वो सब बंगले के दरवाजे से होते हुए बाहर निकल गए। उस वक्त उन सब की जबानें बिल्कुल चुप थी, जैसे उनके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं हो। उसी आलम में मौलवी साहब की झोपड़ी तक वो पहुंच चुके थे। झोपड़ी के अंदर दाखिल होते ही इरशाद बोल पड़ा, मैं भी अजीब शय हूँ। उस लड़की के बंगले से निकलकर मौलवी साहब की इस झोपड़ी में भी किस कदर खुशी महसूस कर रहा हूँ। आखिर इतनी मुश्किलात से निकल कर आए थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था इतनी आसानी से वो जिनजादी उनकी जान छोड़ देगी। मेरा ख्याल है अब हमें रुखसत लेनी चाहिए। आपने हमारी इतनी मदद की है मौलवी साहब, इसके एवज मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, या अगर आप चाहें तो। ये कहते हुए उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। नहीं नहीं, शुक्रिया काफ़ी है, बस काफ़ी है। मैंने पैसों के लिए काम नहीं किया है। असल में मैं किसी ऐसी शख्सियत का इंतज़ार कर रहा था जो क़ुव्वत ईमानी से भरपूर हो, और आपकी ये बेटी सादिया, इसके अंदर ईमान की बहुत ज़्यादा ताकत है। इसी वजह से उस जिनजादी का खात्मा इसी के ज़रिए हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे अंदाज में की है। अब मैं आपको सहूलत के साथ एक रास्ता बता देता हूँ कि आप अपनी मंजिल तक बहुत बासानी पहुँच जाएंगे। आप एक काम करें, फ़िलहाल यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर एक बस स्टॉप है, वहाँ से बस आपको आपके रेस्ट हाउस तक पहुँचा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, शहजाद खुश होकर बोला, और फिर वो सब वहाँ से उठ खड़े हुए। मौलवी साहब ने झोपड़ी से बाहर आकर उन्हें अलविदा कहा। मौलवी साहब से मिलने के बाद वो सब पैदल ही बस स्टॉप की तरफ रवाना हो गए। यहाँ मौलवी अब्दुल रहमान झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे मुसर्रत के। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्हें कुछ ही वक्त में वो सब अपने अपने लगने लगे थे। उनके जाने का दुख उन्हें लाजमी था, लेकिन साथ में ये खुशी भी थी कि अब वो शैतानी जिनजादी उनको अपने जाल में नहीं फंसाएगी। उसके जाल से वो निजात हासिल कर चुके हैं, लेकिन तकदीर कुछ और ही फैसला कर चुकी थी। झोपड़ी से थोड़े फासले पर एक पेड़ के पीछे वही लड़की, वही जिनजादी खड़ी शैतानी मुस्कुराहट के साथ बड़बड़ा रही थी। तो तुम लोगों को क्या लगा कि तुम इतनी आसानी से मुझे शिकस्त देकर हराकर यहाँ से निकल जाओगे और इतनी आसानी से मेरा खात्मा हो जाएगा? नहीं, ये तो तुम सबकी सबसे बड़ी भूल है। मैं यानी शैतानों की रानी, इतनी बड़ी जिनजादी इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आज तो उस लड़की ने अपने भाई इरशाद को बचा लिया, लेकिन कल वो खुद को भी नहीं बचा पाएगी। और आप मौलवी साहब, आप भी अब अपनी खैर मनाइए, क्योंकि मुझसे लड़ाई लड़के आपने खुद अपनी मौत को दावत दे दी है। अब तक बाजी की चालें तुम सब लोगों ने चली, लेकिन अब पलटकर वार करने की बारी मेरी है। हाँ, सिर्फ मेरी है। ये कहते हुए लड़की ने एक हौलनाक कहकहा लगाया और फिर उसके पूरे चेहरे पर शैतानियत ही शैतानियत नजर आने लगी। मौलवी अब्दुल रहमान साहब अपने घर में तस्बीह हाथ में पकड़े अस्कार करने में मसरूफ थे। तभी दरवाजे की दस्तक सुनकर वो चौंक उठे। दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े। दरवाजे पर उनका शागिर्द महमूद उनके लिए खाना लिए खड़ा हुआ था। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। जी। वो मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। उसने चटाई पर दस्तरखान बिछाया और भुना हुआ गोश्त उनके सामने रख दिया। ये क्या? तुम तो जानते हो मैं गोश्त का शौकीन नहीं हूँ। हम जैसे अल्लाह से लो लगाने वाले लोग दाल सब्जी पर ही गुजारा करते हैं। उन्होंने भुना हुआ गोश्त देकर चौंक कर कहा, कोई बात नहीं बाबा, ये बकरी का गोश्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी बकरी का गोश्त तनावल फरमा लिया करते हैं, तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर आप इसको खा लीजिए। ठीक है, जब बात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है तो मैं इसे ज़रूर खाऊंगा। आओ तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओ। नहीं बाबा, मुझे किसी काम से जाना है, लिहाजा मैं आपके लिए खाना ले आया हूँ। अब आप इसको ख़त्म करें और मैं चलता हूँ। उसके जाने के बाद मौलवी साहब ने दस्तरखान समेटा और दोबारा अपनी छोटी सी मसनद पर अस्कार करने के लिए बैठ गए। तभी अचानक वो बुरी तरह से हड़बड़ा गए। किसी लड़की के कह की आवाज़ ने झोपड़ी को हिलाकर रख दिया था। मौलवी अब्दुल रहमान घबराहट के आलम में उठ खड़े हुए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। तब किसी ने उनकी कमर पर पूरी कुव्वत से हाथ मारा। वो मुंह के बल जमीन पर गिरे। उनके मुंह से ऐसी चीख निकली जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। वो हिम्मत करके दोबारा खड़े हुए।
कौन हो तुम और क्या चाहती हो? तुम्हारी मौत, लड़की ने शफाक आवाज में गूंज कर कहा। ओह, तू तो वही लड़की है जिसने हमारे सामने दम तोड़ा था और गायब हो गई थी। तेरा तो खात्मा हो गया था, तो फिर से लौट आई। कितने मासूम लोगों को तूने अपना शिकार बनाया है, कितने सारे लोगों को तू खा गई है। हाँ, मैं मरी नहीं थी, बल्कि तुम सबको धोखा देकर वहां से गायब हो गई थी, क्योंकि उस वक्त तुम मुझ पर भारी थे। पर अब मैं फिर से तुम पर हमला करने आई हूँ। मैं उन लोगों को खाऊंगी और हमेशा उनका खात्मा करूंगी। तुम्हारी वजह से मेरा सारा खेल बिगड़ गया। मुझसे क्या चाहती है? बहुत नेक काम कर लिए तुमने। अब इससे पहले कि तुमसे कोई गुनाह हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से दफा कर देना चाहती हूँ। जहरीली हंसी हंसी। अब्दुल रहमान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया और कुरान शरीफ की तिलावत करने लगे, लेकिन अभी वो तिलावत कर ही रहे थे कि एक भरपूर मुक्का उनके चेहरे पर लगा। वो बौखलाकर पीछे हटे और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे, लेकिन ये देखकर हैरान रह गए कि आयतुल कुर्सी पढ़ने के बावजूद उस लड़की के कहकहे झोपड़ी में बदसुतूर गूंज रहे थे। और फिर वो शैतानी लड़की उनके सामने आ गई। उसी वक्त उस लड़की के चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। तुमको क्या लगा कि मैंने तुम्हारे कलाम का असर जाया करने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया होगा? मैं जानती हूँ कुरान का असर कभी भी खत्म नहीं होता, लेकिन उस बंदे का असर तो खत्म हो सकता है जो कुरान पढ़ रहा है। अजीब से अंदाज में कहने लगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जो गोश्त तुमने खाया है वो किसी बकरी का नहीं, बल्कि एक दरिंदे का है, जो कि इस्लाम में हराम है। तुम्हारे पेट में इस वक्त हराम गोश्त मौजूद है, लिहाजा तुम्हारे किसी भी पढ़ने पढ़ाने का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुम्हारी ताकत खत्म हो चुकी है मौलवी। मैं नहीं मान सकता। मेरा शागिर्द मेरे साथ कभी भी खयानत नहीं करेगा, झूठ बोलकर मुझे नहीं खिलाएगा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर मुझे उस हराम जानवर का गोश्त नहीं खिलाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? बदहवासी के आलम में वो बोले चले जा रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शागिर्द कुछ घंटों पहले मेरे हाथों हलाक हो चुका है। जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके खा चुकी हूँ उसके। और जो शख्स उस वक्त तुम्हारे पास आया था वो मैं ही थी। मैंने तुम्हारे शागिर्द को मारकर उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया था और फिर उसके भेस में तुम्हारे लिए उस दरिंदे, उस हराम जानवर का गोश्त बनाकर लाई थी। हा हा हा। जोर जोर से हंस रही थी उनके आंखों के सामने से। फिर वो अचानक गायब हो गई। वो इधर उधर देखने लगे। अब तो वो खुद को बेबस महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनकी मौत यकीनी है। फिर भी वो अल्लाह ताला का नाम ही ले रहे थे। जब वो अचानक गायब हुई तो उन्होंने पलटकर देखा, पर उस जानिब वो थी ही नहीं। फिर उन्होंने अपनी गर्दन पर कोई दबाव महसूस किया। वो अचानक गायब होकर उनकी दूसरी तरफ से आ गई और उनकी गर्दन पर जोरदार मुक्का रसीद किया। उनके मुंह से एक जबरदस्त चीख निकली और दूसरे ही लम्हे उनके मुंह से खून की उल्टी होने लगी। उसी वक्त उनके चेहरे का रंग जर्द हो रहा था। वो मुसलसल खून की उल्टी कर रहे थे। लड़की एक बार फिर उनके सामने आ खड़ी हुई और उन्हें उस हालत में देखकर उसके चेहरे पर जालिमाना सी मुस्कुराहट थी। मौलवी साहब, अगर तुम अपने काम से काम रखते, अपने खुदा के जिक्र में मशगूल रहते और मेरे रास्ते में नहीं आते, तो आज तुम्हारी हालत ये नहीं होती। अफसोस है कि तुम्हें मरना होगा मेरे हाथों। उसी वक्त उसने उनकी गर्दन पकड़ ली और फिर उनके पांव फजा में ऊपर उठने लगे। कुछ ही देर बाद वो उन्हें साथ लेकर हवा में सफर करने लगी। उनकी आंखों में खौफ ही खौफ तैर रहा था और वो उस लड़की के साथ साथ हवा में झूल रहे थे। तभी उस लड़की ने उन्हें इतनी दूर आसमान पर ले जाकर जमीन पर पटक दिया। वो चिल्लाते हुए जमीन की तरफ आ रहे थे और अगले ही पल पूरी कुव्वत से जमीन से टकराए। एक दिल दहला देने वाली चीख उनके मुंह से निकली और उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनकी आखिरी चीख इस कदर भयानक थी कि जानवर भी आसपास जो मौजूद थे वो भी कांप रहे थे। जंगल पूरा गूंज उठा था उनकी आवाज से। तभी वो लड़की दोबारा नमूदार हुई। उस वक्त उसके चेहरे पर वही जहरीली मुस्कुराहट नाच रही थी। यहाँ पर शहबाज अहमद अपने बच्चों के साथ रेस्ट हाउस पहुंच चुके थे और पहुंचकर कह रहे थे, अल्लाह का शुक्र है, हम सब बहुत बड़ी मुश्किल से निकल गए। पर उनको नहीं पता था कि जिस मुश्किल से वो निकले हैं वो मुश्किल तो अब और बढ़ चुकी है। मुसीबत तो अब उनके करीब आ चुकी है। अभी वो लोग बाहर ही थे कि सादिया अपने कमरे में दाखिल हो गई थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उन सबको उसके चीखने की आवाज़ आई। उसके मुंह से जब ज़बरदस्त चीख निकली तो मारे हैरत के उनका बुरा हाल हो गया। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर वो कमरे में दौड़ते हुए आए। सादिया जख्मी हालत में कमरे के फर्श पर पड़ी बेहोश थी और उसके माथे से बहता हुआ खून उसके मुंह को सुर्ख कर रहा था। घर वालों ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर उसको दवा दी, इंजेक्शन लगाया
اور اس کی مرہم پٹی کی۔ 4-5 گھنٹے کے بعد اس کو ہوش آیا۔ اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بھائیوں نے پوچھا تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد کہ جب میں کمرے میں آئی تھی تو میرے سر پر کوئی چیز بہت زور سے لگی تھی۔ شہباز احمد اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگے بیٹا اب زیادہ اپنے دماغ پر زور مت دو اور آرام کرو۔ وہ وہاں سے جا چکے تھے لیکن وہ کھوئے انداز میں لیٹی سوچنے لگی وہ کیا چیز تھی جو میرے سر پر اتنے زور سے لگی تھی جبکہ کمرے میں کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے یہ گہرا زخم کس طرح لگ گیا تھا؟ اپنا پورا دماغ وہ زور ڈالنے کے باوجود کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے کچھ دیر پہلے ہی یادداشت اس کی ختم کر دی گئی ہو۔ اس کا دماغ سن ہونے لگا، اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے درد کی کیفیت میں اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسے کب نیند آئی پتہ ہی نہیں چلا۔ سب لوگ اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے، وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ اچانک سعدیہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے جلدی سے لائٹ جلائی۔ اگلا لمحہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک ترین لمحہ تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ خوف کے عالم میں پھٹی پڑی نگاہوں سے وہ دیوار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پورے کمرے کی دیوار پر چھپکلیاں ہی چھپکلیاں تھیں۔ وہ اتنی تعداد میں دیوار پر رینگ رہی تھی کہ سعدیہ وحشت زدہ ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے پاؤں پر کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے اوپر چادر کو ہٹایا۔ ایک بار پھر اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی۔ اس کے پورے بستر پر چھپکلیاں ہی نظر آ رہی تھیں، یہاں تک کہ اس کی چادر بھی چھپکلی سے بھر گئی۔ یہ چھپکلیاں لاتعداد تھیں اور پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ سعدیہ نے ہڑبڑاہٹ کے عالم میں چادر کو ایک طرف پھینکا اور چلاتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی۔ کمرے کے باہر دوسری طرف اس کے بھائی بوکلائے ہوئے اس کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ کر اس نے گہری گہری سانس لی۔ کیا ہوا اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میرے کمرے میں، بس اتنا ہی کہہ پائی۔ پھر عرفان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ باقی تینوں بھائی بھی ہکا بکا اس کے پیچھے آئے۔ جاگنے کے بعد کچھ دیر تک وہ سوچتی رہی کہ اس کی آنکھ کس وجہ سے کھلی ہے، کیونکہ آس پاس تو بالکل پرسکون ماحول تھا، کسی قسم کا کوئی شور بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر سوچنے سے تنگ آ کر سعدیہ نے اپنے دماغ کو آرام دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر اسے پیاس لگی تو وہ اٹھ کر بیٹھی۔ سراہنے رکھے ٹیبل پر پانی کے جگ سے پانی کا گلاس بھرا اور گلاس ابھی ہونٹوں کے قریب لائی ہی تھی کہ تبھی اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے جلدی سے لائٹ جلائی۔ اگلا لمحہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک ترین لمحہ تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ خوف کے عالم میں پھٹی پڑی نگاہوں سے وہ دیوار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پورے کمرے کی دیوار پر چھپکلیاں ہی چھپکلیاں تھیں۔ وہ اتنی تعداد میں دیوار پر رینگ رہی تھی کہ سعدیہ وحشت زدہ ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے پاؤں پر کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے اوپر چادر کو ہٹایا۔ ایک بار پھر اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی۔ اس کے پورے بستر پر چھپکلیاں ہی نظر آ رہی تھیں، یہاں تک کہ اس کی چادر بھی چھپکلی سے بھر گئی۔ یہ چھپکلیاں لاتعداد تھیں اور پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ سعدیہ نے ہڑبڑاہٹ کے عالم میں چادر کو ایک طرف پھینکا اور چلاتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی۔ کمرے کے باہر دوسری طرف اس کے بھائی بوکلائے ہوئے اس کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ کر اس نے گہری گہری سانس لی۔ کیا ہوا اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میرے کمرے میں، بس اتنا ہی کہہ پائی۔ پھر عرفان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ باقی تینوں بھائی بھی ہکا بکا اس کے پیچھے آئے۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، حیرانگی سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں ایک بھی چھپکلی نہیں تھی، وہ تو ایسے غائب ہوئی تھی جیسے کبھی وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ اس کے بھائیوں نے اسے حیرانگی کے عالم میں دیکھا۔ کچھ بھی تو نہیں ہے یہاں، پھر تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ اس کمرے میں چھپکلیاں ہی چھپکلیاں تھیں، دیوار پر، میرے بستر پر، میری چادر پر، ہر جگہ۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بات کا یقین کرو۔ اوہ، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا، شیطانی خواب تھا۔ کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کیڑا تک نہیں ہے۔ اتنی ساری چھپکلیاں کہاں سے آ گئیں؟ اگر ایک ہوتی تو ہم مان بھی لیتے کہ آئی تھی اور بھاگ گئی، پر اتنی ساری تمہارے بستر پر اور ہر جگہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم نے شیطانی خواب دیکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تم نے ایک شیطان جن زادی کو مارا ہے۔ آسان بات تو نہیں ہے، وہی تمہارے ذہن میں آ رہی ہوں گی باتیں۔ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، سچ کہہ رہی ہوں، آپ لوگ میری بات کا یقین کریں۔ دیکھو بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہے، اب تم سو جاؤ، تم ڈر گئی ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لو اور ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بھائی دلاسا دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے باہر جانے کے بعد سعدیہ سوچ میں پڑ گئی۔ ایک رات میں اس کے ساتھ کتنے سارے واقعات ہو گئے۔ سب سے پہلے پراسرار بے ہوشی، جس کے بارے میں اسے خود بھی یاد نہیں، اور پھر اب یہ چھپکلیاں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کون کر رہا ہے۔ اس کو پریشانی کے عالم میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک بار پھر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ آنکھیں خوف کے مارے باہر کو ابل آئیں
اس کے بستر پر وہی آسیبی اور شیطانی لڑکی آرام سے پاؤں پھیلائے لیٹی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھ چکی تھی، اس نے ہی مارا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی گھور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ تم تو مر چکی ہو نا؟ خوف کے عالم میں ہکلانے لگی۔ تم لوگوں کو کیا لگا اتنی آسانی سے مجھ سے پیچھا چھڑا لو گے؟ میری نظر جس پر پڑ جائے وہ کبھی بھی زندہ نہیں بچتا۔ اپنے بھائی ارشاد کو میرے چنگل سے بچا کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ تم تڑپ تڑپ کر مرو گی، لیکن تمہارے گھر والے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ لڑکی سانپ کی طرح پھنکار رہی تھی، اس کا چہرہ بالکل سانپ نما لگ رہا تھا۔ اسی لمحے سعدیہ کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دہشت ناک انداز میں چلاتے ہوئی پھر سے کمرے سے باہر بھاگی۔ ایک بار پھر اس کے چاروں بھائی جھنجھلاتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں چیخ چیخ کر پورا گھر اٹھا لیا ہے اپنے سر پر؟ ہمیں سونے کیوں نہیں دے رہی ہو؟ اب تم نے ضرور کوئی ڈریکولا دیکھ لیا ہوگا، ارشاد نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے کمرے میں اسی آسیبی لڑکی کو دیکھا ہے جس سے ہم لڑ کر یہاں پہنچے ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لڑکی کو تو ہم نے اپنے سامنے غائب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے سامنے مری تھی وہ۔ تم یہ سب باتیں چھوڑو اور میرے ساتھ کمرے میں چلو، سعدیہ کہتے ہوئے عرفان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کی چوکھٹ پر قدم رکھا پھر اس کی جان نکل گئی، کیونکہ اب وہ لڑکی اس پلنگ پر نہیں تھی۔ اس کے بھائی اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھنے لگے۔ سعدیہ چکراتی ہوئی پلنگ پر جا بیٹھی۔ اس وقت اسے اپنے دماغ کو ایسا لگ رہا تھا کوئی کھا رہا ہے، اس کے دماغ کو کوئی خالی کر رہا ہے۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے، بلکہ نہیں، ان حالات میں یہ کہنا ٹھیک ہے کہ تمہارا دماغ کافی تیز دوڑ رہا ہے۔ یار عمران، اب یہ لڑکی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی۔ ارشاد اس کا مذاق اڑا رہا تھا جبکہ اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ پلنگ پر جا بیٹھی۔ اس وقت اس کا دماغ خالی ہو رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات آخر ہو کیا رہا ہے۔ جو وہ دیکھ رہی ہے اس کے بھائیوں کو کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ وہ کون سا چھلاوا ہے، کون سا جال بن رہی ہے اس کے ارد گرد؟ کیا وہ اس کو مارنا چاہتی ہے؟ کیا وہ اس کے گھر کو تباہ کر دینا چاہتی ہے؟ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، بلکہ نہیں، ان حالات میں یہ کہنا ٹھیک ہے کہ تمہارا دماغ کافی تیز رفتار میں دوڑ گیا ہے یار عمران۔ اب یہ لڑکی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی، ارشاد نے شوق انداز میں کہا۔ تو کیا پہلے ہمارے ہاتھ میں تھی؟ نہیں، یہ پہلے ہمارے سر پر تھی، کیونکہ ہمارا سر کھاتی تھی، اب سر پر بھی نہیں رہی۔ اس وقت تو یہ پلنگ پر ہے اور ہم اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ تم لوگ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ آخر مجھے جھوٹ بول کر کیا ملے گا؟ اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ سب ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ اپنی بہن کو انہوں نے ساری زندگی سچ بولتے ہوئے دیکھا تھا، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، سعدیہ نے سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور ان کی بہت پیاری بہن، لیکن وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے وہ سب کچھ جو اسے دکھایا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات پر یقین کر لیتے ہیں، کل صبح ہم ابا جان سے اس بارے میں بات کریں گے، اب وہی اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ صبح اٹھ کر تمام گھر والے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا جان کے سامنے ساری رات کا ذکر کر دیا گیا، ان کو ساری تفصیل بتا دی گئی۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ وہ لڑکی اس کے پاس آئی تھی تو پہلے تو انہیں یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اس کو تو ہم نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہیں ابا جان، میں نے اسے دیکھا، وہ مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی، اسی زہریلی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف بڑھ بھی رہی تھی۔ تبھی میں چیخنے لگی اور وہ غائب ہو گئی، بھائیوں کو نظر نہیں آئی، اس لیے یہ لوگ میری بات کا یقین نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا بیٹا، تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شیطانی طاقتیں تمہیں روحانی طور پر ڈرانے کی کوشش کر رہی ہیں، یعنی ذہنی طور پر تمہیں پریشان کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں مولوی صاحب سے ملنا پڑے گا، پر ان کے پاس کسی کو جانا پڑے گا جنگل میں جہاں ان کی جھوپڑی ہے، انہیں لے کر جو آئے گا پھر وہی ہمیں صحیح حل بتائیں گے۔ میں آ گیا ہوں۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئی، وہ اچھل پڑے۔ مولوی صاحب؟ قدم قدم پر دل کو لرزا دینے والی یہ سنسنی خیز داستان ابھی جاری ہے۔ مولوی صاحب کیا سعدیہ کے مسئلے کو حل کریں گے؟ کیا سعدیہ کا پورا خاندان بچ پائے گا اس شیطانی خبیث جنزادی سے؟ آخر کیا چاہتی ہے وہ؟ جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور دیکھیے گا۔